دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ میر جعفر کون تھا، اس کا شجرہ نسب کیا تھا، اس کا تعلق کس خاندان سے تھا، میر جعفر نے کتنی شادیاں کیں اور اس سے ان کے کتنے بچے ہوئے، کیا اس نے واقعی غداری کی تھی یا سراج الدولہ اس پر ظلم کرتا تھا۔ سکندر مرزا کے بیٹے نے میر جعفر کا دفاع اپنی کتاب میں کیسے کیا، آج کی ویڈیو میں ہم انہی سب موضوعات پر بات کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ 1691 کو دہلی میں پیدا ہونے والے میر جعفر ذات کے سید تھے۔ ان کے والد کا نام سید احمد نجفی تھا اور دادا سید حسین طباطبائی تھے، جو نجف سے عراق آ کر آباد ہوئے۔ یہ خاندان اورنگزیب عالمگیر کی دعوت پر 1675 میں ہندوستان آ کر آباد ہوا۔ طباطبائی مغل دربار میں قاضی تھے اور انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کی بانجی سے شادی کی۔ میر جعفر کی پھوپھی اور طباطبائی کی بیٹی بیگم شرف النساء نواب بنگال علی وردی خان کی بیوی تھی۔ علی وردی خان ہی کے زمانے میں میر جعفر بنگال آئے۔ ہمایوں مرزا کی کتاب کے مطابق 1740 میں جب سابق نواب کا تخت الٹا گیا اور علی وردی نواب بنے تو میر جعفر نے اس کام میں ان کی بہت مدد کی۔ سپہ سالاری کے دور میں میر جعفر نے مرہٹوں کے خلاف جنگ میں بھی کامیابی حاصل کی۔ بیچ میں 2 سال میر جعفر معزول رہے، لیکن جیسے ہی بنگال میں حالات بغاوت والے ہوتے نظر آئے تو علی وردی نے میر جعفر کو دوبارہ سپہ سالار بنا دیا۔ پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا کے بیٹے ہمایوں مرزا کے بیٹے کی کتاب فرام پلاسی ٹو پاکستان کے مطابق مرنے سے پہلے علی وردی خان نے میر جعفر سے وعدہ لیا کہ وہ ان کے نواسے سراج الدولہ کو نواب بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ میر جعفر نے وعدہ نبھایا، لیکن سراج الدولہ جیسے ہی نواب بنے تو میر جعفر کو عہدے سے ہٹا دیا اور ٹھیک ٹھاک بےعزتی بھی کی۔ ہمایوں مرزا پاکستان کے سابق صدر سکندر مرزا کے بیٹے تھے اور میر جعفر ہی کے خاندان سے تھے۔ نواب سراج الدولہ اپریل 1756 میں جب بنگال کے نواب بنے تو ان کی عمر 23 سال تھی اور علی وردی خان کے بعد وہ بنگال کے آخری نواب ثابت ہوئے۔ انگریزوں سے جنگ چھڑنے لگی تو پھر سراج الدولہ کو میر جعفر یاد آ گئے، کیونکہ وہ ان کے بزرگوں کے زمانے سے کئی بغاوتیں کامیابی سے کچل چکے تھے اور جنگوں میں اہم فیصلہ ساز رہے تھے۔ سراج الدولہ چاروں طرف سے سازشوں کے خوف میں مبتلا تھے اور میر جعفر پر انہیں اعتبار بھی نہیں تھا۔ میر جعفر نے انگریزوں کو یہ تک لکھا کہ جب میں نواب کے پاس جاتا ہوں تو مجھے قتل ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ بعد میں میر جعفر پھر بغاوت کے الزام میں ملوث ہونے کے بعد قلعہ بند ہو گئے اور میر مدن نامی نائب سپہ سالار نے سراج الدولہ کی فوجی کمان سنبھالی۔ خالد احمد کے فرائیڈے میگزین میں چھپنے والے ایک مضمون کے مطابق سکندر مرزا نے صدر رہتے ہوئے کبھی اپنے شجرے پر بات نہیں کی، چونکہ انہیں ہمیشہ اس پر شرمندہ ہونا ہی سکھایا گیا تھا، لیکن بعد میں ہمایوں مرزا نے اپنی کتاب فرام پلاسی ٹو پاکستان میں اس معاملے کی ساری تفصیل ڈھونڈ کر بیان کی ہے۔ تو ہمایوں مرزا کہتے ہیں کہ میر جعفر کے پاس سراج الدولہ کے خلاف بغاوت میں شامل ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، ایک تو ہر وقت کی بےعزتی اور پھر مسلسل قتل ہو جانے کا خوف۔ ولیم ڈیل ریمپل اور ہمایوں مرزا کے مطابق میر جعفر نے پلاسی کی جنگ سے 3 دن پہلے انگریزوں کو خط لکھا کہ چاہے انگریز جیتیں یا سراج الدولہ، وہ نیوٹرل رہیں گے۔ اب جنگ شروع ہوئی۔ مین کمانڈ میر مدن کے پاس تھی، باقی اتحادی کمانڈرز میں میر جعفر بھی شامل تھے۔ پہلے تو فوجیوں نے بڑھنے سے انکار کیا کیونکہ ان کو تنخواہیں نہیں ملی تھی، وہیں معاملہ کلیئر ہونے اور پیسے دینے کے بعد فوجیں بڑھیں۔ جنگ شروع ہوئی تو سراج الدولہ خود جنگ میں شریک بھی نہیں ہوئے۔ بیچ جنگ میں بارش شروع ہو گئی، یہ سمجھے کہ گوروں کی توپیں اور اسلحہ بھیگ گیا ہوگا۔ انہوں نے چڑھ کر حملہ کیا، لیکن انگریزوں نے ترپالیں ڈال کے سب کچھ چلنے کے قابل رکھا ہوا تھا۔ میر مدن مارے گئے، باقی سالاروں کو سراج الدولہ نے کافی مشوروں کے بعد پسپائی کا حکم دیا۔ جب انگریز حملہ آور ہوئے تو سراج الدولہ میدان سے فرار ہو گئے۔ میر جعفر اور ان کی فوج جنگ میں حصہ نہ لینے سے محفوظ رہی۔ مورخ ولیم ڈیل ریمپل کے مطابق میر جعفر صرف ایک ایسا چہرہ تھے جو سامنے تھا، ورنہ پیچھے کئی درباری اور نواب سراج الدولہ کے اہم عہدیدار موجود تھے۔ ہاں، انہوں نے یہ ضرور لکھا کہ انگریزوں نے جب بارش میں حملہ کیا تو میر مدن کے مرنے پر میر جعفر نے اپنی فوجیں فرار کروا دیں اور ان کو دیکھ کے باقی فوج بھی فرار ہو گئی۔ ہسٹری آف ملٹری ٹرانزیکشن آف دی برٹش نیشن ان ہندوستان نامی کتاب کے مطابق میر جعفر اپنے مشیروں سے صلاح لے رہے تھے کہ سراج الدولہ کو ملک سے باہر یا ملک میں ہی قید رکھا جائے یا سزائے موت دی جائے، کیونکہ اس معاملے میں
ان کی اپنی کوئی خاص رائے نہیں تھی، لیکن میر جعفر کا 17 سالہ بیٹا 100% سراج الدولہ کو مارنے کے حق میں تھا۔ میرا جعفر نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے اسی رات نواب سراج الدولہ کو قتل کر دیا۔ تاریخ دان نے میر لائق کو لائق سپہ سالار لیکن نااہل حکمران لکھا ہے۔ میر جعفر کو جنگ پلاسی کے بعد انگریزوں نے حکمران بنایا، لیکن بہت جلد انہیں انگریزوں سے میر جعفر کو دی اولڈ فول اور ان کے بیٹے میران کو دی ورتھ لیس ینگ ڈاگ کا خطاب ملا، اور بنگال کی سلطنت تیزی سے روبہ زوال ہونے لگی۔ 5 فروری 1765 کو میر جعفر کا انتقال ہوا۔ ان کی تینوں بیویوں شاہ انم، ببو بیگم اور راحت النساء نے ان کے بعد وفات پائی۔ تاریخ میں ان کی موت کے وقت 12 بیٹوں اور بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے، جبکہ میرا ان کی زندگی میں ہی اپنی انتقامی پالیسیوں کے باعث قتل ہو چکے تھے۔